آپ کو میں حدیث پاک بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کدو پیش کیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا اور مسکرایا اور فرمایا یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے، اور حضور نے اسے پسند فرمایا۔ اور کدو کے فوائد آج بھی لوگ گنا رہے ہیں، جب نہایت کمزوری ہو تو کدو کو کھانا۔ اور نینوا ایک شہر ہوا کرتا تھا عراق میں، اس شہر کے لوگ آپ کی امت تھے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی، میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہارے ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو سارے لوگوں نے کہا ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے؟ سوچو بچار میں تھے۔ پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور ہوا ایسی ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ جس بستی میں عذاب آنے والا ہو اللہ کے نبی نہیں رہتے۔ ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب کبھی نہیں۔ ہاں کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا، تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بدلیاں۔ تو لوگ ڈر گئے اور کہا یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے۔ تو پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا، جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا۔ بہت کم ایسا تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو، لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا۔ جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا، عذاب کو دور کیا۔ آج ہم نے تلاوت کیا اس پارے میں، اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے، ایمان لائے، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں۔ انہوں نے دیکھا، رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا، آسمان صاف ہو گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے۔ انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے، ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے، اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے۔ کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی، چلتی نہیں تھی، یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے۔ اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی، اس زمانے میں یہ مشہور تھا۔ تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا، ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا، میں ہی ہوں، انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں، لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا تھا، تب کشتی آگے بڑھتی تھی۔ اب بیچ دریا میں ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں، اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قرعہ اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، جب قرعہ اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا۔ پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی، دوسری بار جب قرعہ اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام، تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی پھر حضرت یونس کا نام آیا، تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا، دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو، لقمہ بنا لیا ہو، بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے، حفاظت گاہ ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام
घंटा 2 घंटा 3 घंटा दिन 2 दिन नहीं, 40 दिन तक रहे। 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और वो दरिया में आपको लेकर घूमती रही। मछली के पेट में अंदर रहना, क्या ये मुमकिन है या नामुमकिन है? मेरे अजीजों, आपको हैरत होगी, थोड़ा सा आप मुताला करें और सर्च करें तो आपको पता चलेगा। आज की दुनिया में भी साइंस में ये रिसर्च से साबित हुआ है, 2 ऐसे लोग मिले जिनको व्हील मछली ने निगल लिया था। एक शख्स 8 दिन के बाद बाहर निकला, एक आदमी 3 दिन के बाद बाहर निकला, लेकिन दोनों जिंदा निकले। ये इस सदी की बात कर रहा हूं मैं, इस जमाने की। और यूनुस अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन बात इतनी है कि मौला जिसको जहां चाहे महफूज रखे, यह वो कादिर मुतलक है। 40 दिन तक अंदर रहे। उस मछली के पेट में जो चीज होती है वो क्या होती है? एक रास्ता होता है, फिसलने वाला रास्ता जो चर्बी की तरह होता है, और अंदर जाने के बाद एक बड़ा घर की तरह से उसका पेट। बस ये है कि नरम मुलायम घर तो होता है, लेकिन रोशनी कहीं से नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा। बाकी सब आराम की चीजें हैं। जिंदगी के लिए इंसान के मछली के पेट में भी आराइश है या एहतमाम है, लेकिन रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम उस अंधेरी कोठरी के अंदर, यानी मछली के पेट के अंदर 40 दिन बिताए, 40 दिन। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि यूनुस अलैहिस्सलातु तस्लीम मछली के पेट में जाने के बाद मुसलसल रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करते रहे कि मौला तू मुझे माफ फरमा दे, मैं अपनी बस्ती से जल्द चला आया तेरे हुक्म का इंतजार किए बगैर, मुझे तू माफ फरमा दे। यह दुआ चलती रही यहां तक कि कुरान कहता है वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। रब ताला फरमाता है, मछली वाला ज़ुन्नून कहा गया यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का एक लक़ब आया है ज़ुन्नून, मछली वाला। जब नाराज होकर के निकला अपने शहर से, अपनी बस्ती से, तो मछली के पेट में पहुंचा दिया गया। फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात, अल्लाह फरमाते फिर अंधेरियों में उसने पुकारा। अंधेरियों में, ज़ुलुमात कहते अंधेरी, इतनी अंधेरियां कि हाथ भी नजर ना आए। अंधेरियों में उसने पुकारा। क्या पुकारा यूनुस अलैहिस्सलाम ने? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इसको आयत करीमा कहते हैं ना, बहुत ही असर अंदाज है, बहुत ही असर अंदाज। अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने यूं अर्ज किया, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे ए मौला, तू तुझी को पाकी हो, तुझी को पाकी हो। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, अपने मुतालिक एतराफ किया। और अल्लाह तबारक व तआला को यह जुमला इतना पसंद आया कि फौरन मौला फरमाता है फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम। हमने फौरन उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उनको इस गम से आजाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आजाद किया। क्या किया? मछली ने किनारे पर आकर उगल दिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आए। बाहर आने के बाद जानते हैं आपकी कैफियत क्या थी? साहिल पर आप लेटे रहे, ऐसे कि आप हाथ भी नहीं उठा सकते थे, पैर भी नहीं उठा पाते, और जिस्म इतना कमजोर, इतना नहीफ हो चुका था, पूरा जिस्म सफेद हो चुका था, पूरा जिस्म सफेद। और आप 8 दिन तक बेहोश रहे वहीं साहिल पर, और उसके बाद 40 दिन तक सोए रहे वहीं पर, उठ नहीं पाए 40 दिन तक। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने वहां पर आपका क्या इंतजाम फरमाया था? हदीस पाक में भी मिलता है, आपके सर के पास अल्लाह ने कद्दू की बेल पैदा फरमाई, कद्दू की बेल।
اور کدو قریب آپ کے منہ کے قریب آتا اور آپ بغیر کسی محنت کے اسے کھا لیا کرتے تھے، اور ایک ہرن آتی جو آپ کو قریب سے دودھ پلا کر چلی جاتی تھی۔ آپ کو میں حدیث پاک بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کدو پیش کیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا اور مسکرایا اور فرمایا یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے، اور حضور نے اسے پسند فرمایا۔ اور کدو کے فوائد آج بھی لوگ گنا رہے ہیں۔ جب نہایت کمزوری ہو تو کدو کو کھانے سے فوری طور پر طاقت پیدا ہوتی ہے، جتنی بھی اس کے اندر کمیاں آئی ہوں اس کدو کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ بلکہ عاشقوں کی جماعت اس کو کدو نہیں کدو شریف کہا کرتے۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرغوب غذا ہے، پسندیدہ ہے۔ نبیوں سے جو چیز ریلیٹڈ ہو جائے وہ یقیناً شریف تو ہوتی ہی ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام پھر 40 دن کے بعد کھڑے ہوئے، 50 دن ہو گئے آپ، اور پھر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، یوں سمجھ لیں تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا اپنی بستی سے بچھڑے ہوئے۔ واپس جب 3 مہینے کے بعد یونس علیہ السلام اپنی بستی میں آئے تو ساری بستی والے بڑے خوش ہو گئے ہیں، سب دوڑے دوڑے آئے، آپ کے ہاتھوں پر سارے لوگوں نے بیعت کیا، اور اللہ کے نبی کی جیسی پیروی کرنی تھی پوری بستی والوں نے پیروی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معاف فرمایا۔ میں نے پڑھا جتنے نبیوں کی امتیوں کے بارے میں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی ہے جو گناہ کے بعد یا شرک اور بت پرستی کے بعد واپس پلٹ آئی تو اللہ نے ان کو اپنے محبوب جماعت میں شامل فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، کچھ تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہے۔ جیسے اصحاب کہف ہیں، یونس علیہ السلام کی امت کے لوگ وہ پہاڑیوں میں، جزائر میں کہیں پر ہیں۔ بعض مفسرین وَمَتَّعْنَاهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کی فوج میں وہ یونس علیہ السلام کی امت بھی شامل ہوگی۔ بعض تفاسیر میں یہ موجود ہے۔